ذکر کے فوائد۔ سوال: میرا یہ سوال تھا کہ پاپا، اللہ کے بارے میں انسان کیسے سوچے کہ کہاں سے آیا؟ ایسے نہ جانے کتنے سال اور سوال میرے ذہن میں بار بار آتا ہے، لیکن میں اس سوال کو جھٹلا دیتی ہوں کہ یہ سوال ہمارے ذہن سے بالا تر ہے اور ہم اس سوال کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، پر پھر بھی یہ سوال بار بار میرے ذہن میں آتا ہے۔ جواب: بیٹا، یہ ذکر فکر سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سوال شعور اور لاشعور کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ بے سود جو کہ کام ہے، اور ذکر فکر سے سب سے پہلے انسان دماغ پر زور آزمائی کرنا ختم کر دیتا ہے۔ جیسے اگر ایک مضبوط ستون یعنی پلر ہے اور میں اپنی پوری طاقت سے اس کو گرانے کی کوشش کروں تو کیا ہوگا؟ یہ میری طاقت ضائع ہوگی۔ لیکن اگر میں اپنی وہی طاقت جا کر ہل چلانے میں لگا دوں تو یہ کارآمد ثابت ہوگی، اس سے اچھی فصل ہوگی۔ تو ایسے ہی ذکر فکر سے سب سے پہلے یہ سوال ختم ہو جاتا ہے، اور جو طاقت اس سوال کے جواب تلاش کرنے میں لگی ہوتی ہے وہ دوسرے اچھے کام، مقصد حیات اور اس دنیا میں آسانیاں، سوچ، کاموں میں لگ جاتی ہے، اور اس سوال سے زور ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ کام ذکر سے ہوتا ہے کہ یہاں اس سوال پر سوچنے کی طاقت دوسرے کاموں میں استعمال ہو جاتی ہے۔ مقصد کہ اس طریقے کے سوالات سے انسان کی عقل بند ہو جاتی ہے، سوچ غلط کام پر لگ جاتی ہے جس کا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن ذکر سے یہ ضائع طاقت کو ہٹا کر صحیح جگہ استعمال کرنے کے طریقے آ جاتے ہیں۔ ذکر سے انسان کو اپنے ہی اندر پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں، اس کے اندر کی جو گرہیں ہیں وہ کھل جاتی ہیں، وہ اللہ کے رازوں سے آشنا ہوتا رہتا ہے اور غیب کا علم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہمت ہو تو منزل مقدر۔ زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہو کر ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جو اس کی منزل تو نہیں ہوتی، لیکن وہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر انسان وہاں سے واپسی کا سوچے گا تو اس کو مشکل اور جھنجھٹ ہوگی، اس لیے اس کا کام ہے واپسی کا نہ سوچے اور آگے ہی آگے چلتے رہنے کے لیے اس دنیا میں اپنی زندگی کو آسان بنائے، یعنی پیچھے نہ ہٹے۔ ہر کم عقل انسان سوچ سکتا ہے کہ اچھائی کے راستے پر چلے ہی نہ تو وہ بہتر ہے، کیونکہ پچھتاوا اس کا مقدر ہی رہ جائے گا۔ لیکن خوبصورت منزل کی طرف جانے کے لیے راہ اگر دشوار بھی ہو تو لطف سے خالی نہیں ہوتی، وہ سچ ہی کیا جس میں تکلیف نہ ہو۔ انسان کو اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے کئی ایسے جھٹکے آتے ہیں کہ انسان پچھتانا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے بیوی بچے خسارے میں نظر آتے ہیں، کبھی کوئی رکاوٹ تو کبھی کوئی جھنجھٹ، پر وہ ہمت سے چلتا رہے تو منزل اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ شاکر مشکل میں رہا فقیر کی طرف آنے میں، اب مشکل میں ہوں فقیر کی طرف جانے میں۔ تونگری: سلیقہ سیکھو گے شیخ سے تو بچ جاؤ گے، زندگی کے پہلے پہل پرور کے آگے تو پڑے گا، سہنے کی مزید مدد آئے گی، دکھ تو تم ہی سے بچھڑے گا، ہے اگر تجھ میں ہمت تو اللہ زور تجھے دے گا، تنگی تنگ تن سے اگر اکڑے گا، ہو جائے گا یار جب تو شاکر کی طرح، شکور کا بندہ کوئی پکڑے گا، اگر ناکامی ہی کے زینے پر قدم رکھے گا، جھوٹے جگ کے جرگے سے جھگڑے گا، تو الزام زکام نہ دیکھ نہ حکام، مان اللہ کے احکام تو ہی بڑھے گا، مصیبت کو اگر تم مروڑ دو گے تو درد میں سے رس ہی نچوڑے گا۔ استاد: ایک بندہ سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ دور سے ایک بڑا درخت کا ٹکڑا تیرتا ہوا آ رہا ہے اور سمندر جس طرف بہہ رہا ہے وہ بھی اسی طرف جا رہا ہے، تو کبھی ڈوب رہا ہے، کبھی اوپر آ رہا ہے، کبھی پلٹ رہا ہے، اور سمندر کی لہریں اسے اپنے ساتھ بہا رہی ہیں، اور اس کی دوسری طرف سے ایک بیڑا آ رہا ہے جس میں سامان وغیرہ ہے، اور وہ سامنے سے لہریں چیر کر پانی کو ہٹا کے آ رہا ہے۔ تو اس بندے نے اس بیڑے چلانے والے سے پوچھا کہ بھائی یہ بھی لکڑی ہے جو پانی میں تیر رہی ہے، اور وہ کیسے، وہ بھی بیڑے پر اتنا سامان لاد کر، لیکن وہ لکڑی تو اکیلی ہے، وہ کیسے بہی چلی جا رہی ہے پانی کے ساتھ ساتھ؟ پھر اس کو بیڑے والے نے کہا کہ اس کو کاریگر کا ہاتھ لگا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی جب انسان کو استاد یا مرشد کا ہاتھ لگ جائے تو وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ خود تو اچھا سفر کر جاتا ہے، ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سوار کر لیتا ہے۔ یعنی استاد انسان کو تراشتے ہیں جس سے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ بھول بھلائیاں: بات بنی یار سے، دنیا کاہے کو بھول بھلائیوں میں، یہ دوں تو یہ ملے کاہے سودا یار سے، یہ دوں تو یہ ملے کاہے سودا یار سے، دنیا میں حساب ہے قلیوں میں،
جہاں غرق اس بات میں کس کو مانو تو کیا ملے اس بھول بھلائیوں میں، میرا تو مجھے مل جائے تجھے کیا ملے اور کیوں ملے ملتا ہے، سکون مرشد کی گلیوں میں بیج سے کیسے درخت بنا دے، رکھ دیا باغ دل کے مالیوں میں، عمل کر تو آج کر کل کس کا ہے اور کیا ملے گا، ہاتھ ملنے اور دل ملیوں میں، لے پناہ باپ کے سائے میں، شاکر کی جنت ہے ماں کی تلیوں میں۔ امید۔ حضرت بابا نمانا سائیں وصال پا گئے ہیں تو اب ان کا سارا دھیان میری طرف ہوگا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ میں گم ہو گئے۔ جب سائیں یہاں تھے تو وہ اللہ کی یاد میں بھی تھے اور میری طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ اب وہ اللہ سے جا ملے ہیں تو اب ان کا سارا دھیان میری طرف ہونا چاہیے۔ جیسے دریا سمندر سے مل کر ایک ہو جاتا ہے، ایسے وہ بھی ایک ہو گئے ہیں۔ میں تو ایک قطرہ ہوں، اس لیے دریا کو مجھ سے اور مجھے اس سے محبت ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے میرے لیے یہ آسانی بنا دی ہو اور چھوٹ دے دی ہو